یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے، فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ السلام۔ حدیث کو روایت کیا امام ابو داؤد نے سنن کتاب المناسک اور حدیث نمبر 2041۔ امام احمد بن حنبل یہ بخاری و مسلم کے استاد ہیں، انہوں نے المسند میں اور حدیث نمبر 10,868، اور اسی طرح امام طبرانی، بیہقی، ابن راہوے، منذری، ہیثمی سمیت کئی محدثین نے بیان کی۔ مجھے معلوم ہے آپ کو حوالوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہیں گے ہم تو ویسے ہی ماننے والے ہیں، ایسا ہی ہے نا، لیکن میں اپنی ذمہ داری نبھاتا ہوں کہ اگر کوئی تنقید کی نظر سے بھی سن رہا ہے تو اس کو پتہ ہو ہم باحوالہ بات کر رہے ہیں، ڈگوسلے سے بات نہیں کر رہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ شارق سے بھی زیادہ قریب ہیں تو حضور نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ السلام۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اچھا درود کے بارے فرمایا کہ تم مجھ پر درود بھیجا کرو۔ حدیث ابن ماجہ کی، منذری کی، کئی محدثین نے بیان کیا۔ اگر میں کسی حدیث روایت کا حوالہ نہ دوں آپ مجھ سے لے سکتے ہیں، میں ذمہ دار آدمی ہوں۔ حضرت ابو دردہ روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا اکثروا الصلاۃ علی یوم الجمعہ، فرمایا جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کثرت سے درود بھیجا کرو کہ تم میں سے کوئی بھی شخص کہیں پہ بھی درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس کا درود مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ مجھ تک بولیے، درود کے بارے فرمایا فرشتے مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور جب سلام کی باری آئی تو فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ السلام، فرمایا جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو لٹا دیتا ہے اور میں خود اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، میں خود اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ درود کے بارے فرمایا فرشتے پہنچاتے ہیں، اور سلام کے بارے فرمایا جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب خود دیتا ہوں۔ اچھا یہ میرا موضوع نہیں تھا لیکن ضمناً 2-3 نقطے میرے ذہن میں آگئے، توجہ فرمائیں۔ یہاں کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے، اللہ میری روح کو، اور وہاں فرمائے فرشتے پہنچاتے ہیں۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود سنتے ہوتے درود تو فرشتے کیوں پہنچاتے؟ سوال پیدا ہوا یا نہیں؟ یہ صاحبین ان سے میرا تعارف تو نہیں ہے لیکن میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجاہد بھٹی صاحب سے ہے تعارف، سمجھ آ رہی ہے جی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب خود سن سکتے تھے تو فرشتے کیوں پیش کرتے ہیں؟ اس کا بڑا واضح جواب دیتا ہوں، مجھے بتائیے کیا اللہ پاک بھولتا ہے؟ بولے نا یار، سچی گواہی تو دینی چاہیے نا۔ اللہ بھولتا ہے؟ پھر اس نے یہاں فرشتے کیوں مقرر کر دیے؟ جو نامہ اعمال لکھ رہے ہیں کیوں مقرر کیے؟ کیا وہ بھولتا ہے؟ اس کو کسی کا عمل بھولے گا؟ بولیے کیوں فرشتے مقرر کیے؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بارگاہ خداوندی کیا ہے، کہ اس کی بارگاہ میں بڑی بڑی جلالت والے فرشتے نوکری کر رہے ہیں اور اس کے بندوں کے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح حضور کی بارگاہ میں درود و سلام فرشتے اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ بارگاہ مصطفیٰ کا مقام سمجھ آ جائے کہ بارگاہ مصطفیٰ وہ مقام ہے، وہ بارگاہ ہے جہاں بڑے بڑے جلیل القدر فرشتے صرف سرکار کے نوکروں کا درود حضور کی بارگاہ میں تحفے کے طور پر پہنچاتے ہیں۔ آئی بات سمجھ یا نہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درود کے بارے فرمایا فرشتے پہنچاتے ہیں، اور سلام کے بارے فرمایا ہر ایک کا سلام میں سنتا ہوں خود جواب دیتا ہوں، ہر ایک کا سلام خود سنتا ہوں جواب دیتا ہوں، اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے۔ یہاں پھر ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے، اللہ روح کو لوٹا دیتا ہے، اس کا مطلب جب سلام ختم ہو جاتا ہے روح پھر نکل جاتی ہے؟ بھئی سوال سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ حضور نے فرمایا نا سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح لوٹا دیتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ بھئی دیکھیے میری بات سنیے، روح کا جسم میں بار بار داخل ہونا اور روح کا نکلنا یہ سکون کا عمل ہے یا تکلیف دہ عمل ہے؟ بولیے نا،
تکلیف دہ ہے نا. بعض روایتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جب روح نکالی جاتی ہے وہ کیسا عمل ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جیسے زندہ چڑیا کو بھون دیا جائے، جیسے زندہ بکرے کی کھال اتار لی جائے، جیسے ململ کے کپڑے کو کنکر اور جھاڑیوں پر پھینک کر کھینچا جائے وہ پھٹ جاتا ہے اور چھد جاتا ہے، ایسے ہی روح نکلنا بڑا تکلیف دہ عمل ہے. اب غور فرمائیے، حضور علیہ السلام کی روح بار بار نکلے اور بار بار داخل ہو، یہ سکون کا عمل ہے یا تکلیف دہ؟ ہم جب سلام بیچتے ہیں سکون کے لیے بیچتے ہیں یا تکلیف کے لیے؟ بولیے. سکون کے لیے. ہم سلام بھی سکون کے لیے بیچتے ہیں، اور روح کا نکلنا اور داخل ہونا تو سکون کے لیے ہے ہی نہیں. تو پھر اس حدیث سے مراد کیا ہے؟ اس حدیث سے مراد یہ کہ آقا علیہ السلام اپنی قبر انور میں لیٹے، بس حضور کے صحابہ میں سے، اہل بیت میں سے جس نے پہلی دفعہ سلام بھیجا ہوگا اس کے ساتھ ہی حضور کی روح لوٹ کر دوبارہ جسم میں آ چکی ہوگی. اب آپ کہیں گے دوبارہ نکل گئی ہوگی. بھئی دیکھیے، ہم درود نہیں پڑھتے تو اس کا کیا مطلب حضور کے ایسے غلام بھی نہیں جو نہیں پڑھتے؟ دن میں ہزاروں دفعہ درود پڑھنے والے غلام بھی ہیں. پھر آپ پاکستان کو چھوڑ دیجئے، پوری دنیا سامنے رکھیں، کہیں گھنٹوں کا فرق ہے، کہیں 12 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 24 گھنٹے کا بھی فرق ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہم سوئے ہوں تو ہزاروں سرکار کے غلام ہیں جو درود پڑھنے والے ہیں. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ تو کوئی ایسا لمحہ آتا ہی نہیں کہ حضور کی روح مبارک جسم سے نکلے. سمجھے بات یا نہیں سمجھے؟ سلام تو ہر وقت آ رہا ہے. سلام تو اچھا فرض کر لیں، بفرض محال سپوز کریں، آپ ایک امپوسیبل ناممکن کام کو آپ فرض کریں کہ تمام انسان غافل ہو گئے، کوئی سلام بھیجنے والا نہیں. ارے شاہ پوریو، وہ جو 70,000 فرشتے ہیں جو صبح سے لے کر شام تک سلام بھیجتے ہیں، اور شام والے شام سے لے کر صبح تک سلام بھیجتے ہیں، سلام میں تو انقطاع آتا ہی نہیں، سلام بھیجنے کا سلسلہ تو کٹتا ہی نہیں، روح نکلتی کب ہوگی؟ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ تو جب پہلا سلام بھیجا ہوگا حضور کی روح مبارک لوٹا دی گئی، اور آقا نے فرمایا اب جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے میں خود اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. معززین محفل ذرا توجہ فرمائے میری طرف. آپ کو دنیا کے بڑے اقتدار والے عہدے والا کوئی شخص یاد کرے، آپ باغ ہو جاتے ہیں، فلاں نے مجھے یاد کیا جی. حالانکہ یہ دنیاوی تک تعلق ہیں، اللہ کے ان کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے ان کی کوئی حیثیت نہیں. کوئی وزیر اعظم یاد کرے، صدر یاد کرے، کیا حیثیت اللہ کے ہیں اس کی؟ اس کے یہاں بڑے بڑے بادشاہ آئے اور ختم ہو کے رہ گئے اور ماضی کا قصہ اور کہانی بن گئے، عبرت کا نشان بن گئے. پھر بھی ہم پھولے نہیں سماتے، کسی بڑے عہدیدار نے ہمیں یاد کیا. میرے بھائیوں، حضور کا عشق سیکھیں، عملی طور پر زندگی میں نافذ کریں، ہمارا نام ہو اور سرکار کے لب ہوں. آئے ہائے ہائے. اور سرکار ایک حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا میں اپنے غلام کا نام لے کر، اس کے باپ کا نام لے کر، اس کے شہر کا نام لے کر جواب دیتا ہوں. حضور کے زبان اقدس ہو، زبان مبارک ہو، اور ہم جیسے حقیر، ذلیل، گناہگار، ملامت زدہ بندے کا نام ہو، اس سے بڑی کوئی کامیابی اور سعادت ہو سکتی؟